بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرات علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، آیت کرسی کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی. آیت کرسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آیت کرسی قرآن مقدس کی سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے. سورۃ بقرہ تیسرے پارے میں واقع ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات علیہ، اللہ کی قدرت و کمال اور جلال و جمال کا تذکرہ ہے. در حقیقت ذمہ دار تو نہیں وہ وہ عظیم الشان آیت کریمہ ہے یہ سیٹ وٹ کرتے ہیں جاتے ہیں جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے. میرے گھر والوں جو کوئی کم کرتے ہیں صبح کے وقت، شام کے وقت، مجھے میرے جنم کا مجن کرتے ہیں پنجگانہ نمازوں کے بعد اس رات کو بستر پر یہ آیت کریمہ تلاوت کرنا مسنون ہے. پانچوں نمازوں کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سنائی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اسم اعظم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عظمت و فضیلت اس آیت کریمہ کو جو حاصل ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر کون سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ بغور آیت کریمہ کے ترجمہ اور تفسیر پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات کھل کر کے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات کا دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً 10 دلیلیں دیے ہیں. اس میں 10 پوائنٹیں بتائی ہیں. دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے اپنی عزت والی پیشانی کو جھکایا جائے، اپنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، سوال کیا جائے، مراسم عبودیت بجا لائے جائے، نظر و نیاز دیے جائے، خوف اور امید رکھی جائے. ایسی ہستی اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. سوال یہ ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہی کیوں ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کیوں ہے؟ پوجا اور پرستش کے قابل صرف اللہ ہی کیوں ہے؟ اس لیے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، تمام کائنات کا تھامنے والا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اور آپ بھی دنیا والے بھی زندہ ہیں، لیکن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام
بعد کی زندگی اس کی عطا کی ہوئی زندگی ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ریل کے انجن کی حرکت اصلیہ ہے اور اس کے ڈبوں کی حرکت نقلیہ ہے. ڈبے اس وقت حرکت کرتے ہیں جب انجن حرکت کرتا ہے. یہ کائنات اس لیے زندہ ہے, دنیا والے اس لیے زندہ ہیں کہ وہ زندہ ہے, دوسروں کو زندگی دیے ہوئے ہے. کیا ہے ایسی زندگی کسی کی؟ نہیں. انسانوں میں, جناتوں میں, فرشتوں میں, نبیوں میں, رسولوں میں, کسی بھی مخلوقات میں ایسی عظیم شان ہستی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اس کے لیے زندگی ہو. عزیزان گرامی, الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ آنا, نیند آنا بے بسی اور کمزوری کی علامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام قلوب نقائص اور تمام کمزوری سے پاک اور صاف ہے. اس کی عیب نہیں ہے, اس کے اندر نقص اور کمی نہیں ہے. اللہ تھکتا نہیں ہے, اللہ متاتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹہ بندہ اللہ رب العالمین کو پکارے. 24 گھنٹہ بندے کی فریاد اور پکار کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوشیار ہے, جاگ رہا ہے, بیدار ہے. ایسا کوئی نہیں ہے فرشتوں میں, نبیوں میں, جناتوں میں, رسولوں میں, کسی بھی مخلوقات میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو. تو جو اونگتا ہو, جسے نیند آتی ہے, جس کے اندر کمی اور نقص ہے, وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہوگا جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے. یہ وشیشتا, یہ خوبیاں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے, اس کی پراپرٹی ہے. اتنی بڑی ملکیت اور کسی کی نہیں ہے, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی لیے وہ معبود ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وهو العلی العظیم. وہ اللہ اتنا جلال والا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے. شفاعت کی سفارش کے لیے ایسی طاقتور باروق ذات کا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے کہ جس کے سامنے نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے, جناتوں میں سے, فرشتوں میں سے, کسی مخلوقات میں سے جرات نہیں رکھتا ہے کوئی کہ زبان کھول سکے بات کرنے کے لیے, سفارش اور شفاعت کرنے کے لیے. ہاں, وہ جسے اجازت دے دے بات کرنے کے لیے. کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کر گزرے لوگ اور جو کرنے والے ہیں. گزشتہ اور آئندہ ہر بات کی خبر کسے ہے, وہ صرف اللہ ہے. ایسا علم والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. جس کی کرسی آسمان و زمین
وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہ اللہ بڑی بلندی کے اوپر ہے، بڑی اونچائی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا، جلال و جمال والا، شان والا مولا کریم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری فریاد کو قبول کروں گا۔ رب کریم ہمیشہ 24 گھنٹہ ہوشیار ہے، ہم سے آپ سے اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے، وہ ہماری قرآن کی کامیابی کا خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب بن جائیں، ہم تقویٰ کے راستے کے اوپر چلیں، ہم دین کے راستے کے اوپر چلیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں۔ ما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے اللہ کی جیسے عزت کرنی چاہیے تھی ویسی عزت نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اپنی عبادت کے اندر یکتا اور بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اندھیری رات کے اندر جب کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے اسے بھی وہ دیکھتا ہے، اس کے چلنے سے جو معمولی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی وہ سنتا ہے۔ بہت دور رہنے کے باوجود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندو میں اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہو کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ ہم سے اور آپ سے اپنی علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے قریب ہے۔ ذرا مان کر کے تو دیکھو، ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اپنی مشکلات کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر، اپنی حاجات اور اپنی ضرورتوں کے اندر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں نراش، انہیں محروم نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اللہ کی قدرت و کمال کو جانیں، اللہ کی شان اور اس کی کبریائی اور اس کے جلال و جمال کو سمجھیں، اس کے اعلیٰ صفات کو سمجھیں۔ بے شک رب العالمین واحد عظیم شان معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اپنے آپ کو نور کے حجاب میں چھپا دیا۔ اگر وہ نور کا پردہ ہٹا دے، مخلوقات میں جس پر اس کی نگاہ پڑے اسے جلا کر کے، راکھ کر کے، جلا کر کے قسم کر۔ موسیٰ علیہ السلام بنائے رکھو کلیم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا، آواز آتی تھی، شوق دیدار پیدا ہوا، کہا اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتا، تمہاری نگاہوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکو، اصرار کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن اللہ نے اس پہاڑ کے اوپر جب تجلی ڈالی، اللہ نے اپنا نور جب ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی اور نور جب اس پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ حیبت ناک خوفناک منظر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں نے جب العالمین کا دیدار بہت ہی عظیم شان ہے، یہ کسے نصیب ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ خوشحال ہوں گے، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن مشرکوں کو، پاپیوں کو، ظالموں کو، گھمنڈیوں کو دیدار باری تعالیٰ نصیب نہیں ہوگا۔ حالانکہ جنت جس کے بارے میں دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمت کو مانگو
किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी इंसान के लिए न उनका ख्याल तसव्वुर न पैदा हो सका। सोचना चाहिए इंसान की जन्नत कैसी होगी, ऐसी क्वालिटी की होगी, तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे ख्यालात वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। जिन बुलंदियों और जिन मियार से तैयार की गई है जन्नत की नेमतें, अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, ऐ जन्नतियों तुमसे रब का एक वादा है जिसे वो पूरा करना चाहता है। जन्नती कहते क्या है, मेरे रब क्या तुमने मेरे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, क्या तुमने मेरे नेकी के तराजू को भारी नहीं कर दिया, क्या तुमने जहन्नम से बचा करके हमको अपनी जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। अब वो कौन सी नेमत है, अब वो कौन सा वादा है मौलाए करीम जिसे तू पूरा करना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जब हैरत में पड़ेंगे और इस तरह के कलिमात कहेंगे तो पर्दा, वो नूर का पर्दा, वो नूर का हिजाब जिसे अल्लाह ने अपने ऊपर डाला है, वो नूर का पर्दा हटा देगा। जन्नती जन्नती आदम क्या है, जन्नती आदम बहुत ही आला किस्म की एक जन्नत है, एक खूबसूरत बागीचा है जहाँ पर तमाम जन्नती मौजूद होंगे। वो जन्नती आदम के अंदर जब होंगे और दीदारे बारी ताला से जब वो जो है शर्फ याद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत जब वो लोग कर लेंगे, अल्लाह वो नूर का पर्दा हटाएगा, वो हिजाब हटाएगा। जन्नती को जो अल्लाह ताला का जब दीदार कर लेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम जन्नतियों को इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी उन्हें मिलेगी कि नेमत से उतनी खुशी और सुकून उन्हें नहीं मिला होगा जितना अल्लाह ताला के दीदार से उन्हें मिलेगा। लेकिन याद रखिए, इन मुशरिकों और पापियों को अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। ये अंधा बना के उठाए जाएंगे, क़यामत का दिन होगा, ये नाबीना होंगे, ये अंधे होंगे, इनकी निगाहें काम नहीं करेंगी। सवाल करेंगे, है मेरे रब, दुनिया में तो हम देखने वाले थे, दुनिया में हमारी निगाहें ठीक काम करती थी, ये क्या हुआ, हमें अंधा और नाबीना बना के क्यों उठाया गया। तो इन मुशरिकों और इन अहले कुफार को जवाब क्या मिलेगा, कदालिका अतत आयातुना फनसीतहा व कदालिका अल-यौमा तुनसा। इसी तरीके से दुनिया में हमारी आयतें तुम तक पहुंची थी, लेकिन तुमने उन्हें वहाँ पर भुला दिया, खातिर में नहीं लाए, फरामोश कर दिया, तवज्जो नहीं दिए। हमारी हिदायतें, हमारी तालीमात, हमारे रोशन बैनात तुम तक पहुँचे थे, लेकिन तुमने उन्हें वहाँ भुला दिया। इसीलिए तुम्हें आज यहाँ अंधा बना के आया जा रहा है। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार ये बड़ा ही अजीम शान है।